السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مہذب معاشرے کی تشکیل کے لیے نوجوانوں کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے، اور یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ہمیشہ سے کوئی نوجوان شروع سے ہی نوجوان پیدا ہو، بلکہ ظاہر ہے وہ بچپن اور پھر اس کے بعد لڑکپن، پھر جوانی، یوں اس کی ترتیب چلتی ہے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی بچے کے والدین اس کی لاؤبالی پن کی عمر میں ہی اس دنیا سے انتقال کر جائیں اور اس بچے کی تربیت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ زیادہ تر اولاد کو والدین کا سایہ سروں پر رہتا ہے، نصیب رہتا ہے، اور ان کی تربیت والدین کے سامنے ہی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے والدین آج اتنے پریشان ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں تاکہ یہ اولاد جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے تو لوگ ان کی عزت اور احترام اور ان کی تعریفیں کیا کریں۔ اس کے لیے کچھ ذمہ داریاں والدین پر عائد ہوتی ہیں، کچھ ایسے امور سر انجام دینے پڑتے ہیں جو کہ آنے والے وقتوں کے لیے ان کے اپنے ذہنی سکون کا سبب بن سکے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری مشرقی تہذیب اور اسلامی تہذیب، یہ دونوں ہماری پہچان ہے۔ کچھ عرصے سے یہ دونوں چیزیں تقریباً ہم سے کھوتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کو باقی رکھنا، زندہ رکھنا، سلامت رکھنا یا واپس لے کر کے آنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کچھ اسلامی اصولوں کی پابندی ہے۔ مثلاً پاک رہنا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا انحصار ہمارے دائیں بائیں کے حالات پر ہوتا ہے۔ شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ پاک رہنا، صاف رہنا، صفائی ستھرائی کا خیال کرنا، یہ بھی ایک اہم حصہ ہے۔ عمومی طور پر جب بچے خود کھانا پینا، واش روم جانا، بیت الخلاء استعمال کرنا، پیشاب پخانہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو والدین کی توجہ بچے کی پاکی ناپاکی سے ہٹ جاتی ہے کہ وہ واش روم جا کر اپنے آپ کو اچھے طریقے سے صاف کر کے آتا ہے یا نہیں، پیشاب کرنے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہا، واش روم استعمال کرنے میں صفائی اور نظافت کا خیال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس پر عمومی طور پر نظر نہیں ہوتی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ واش روم کے استعمال کرنے میں بچے کی خصوصی تربیت کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ جب بچہ واش روم جاتا ہے، اس کو جلدی ہے، وہ جلدی سے جا کر کے کھڑے ہو کر کسی بھی جگہ پر، بچے کی ایک عمر ہے، وہ کہیں بھی کھڑے ہو کر لازمی نہیں ہے کہ وہ بیٹھے گا، وہ کھڑے ہو کر اپنا حاجت پوری کر لے گا، پیشاب کر لے گا، یا پھر اگر قضائے حاجت کی ہے، اس نے پخانہ کیا ہے تو اس کی صفائی اچھے طریقے سے نہیں کرے گا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کئی برائیوں کی جڑ ہے، جو کئی مسائل کی جڑ ہے، جو کئی پریشانیوں کا سبب ہے۔ اگر بچے کی نظافتوں کا خیال نہیں کیا جائے گا اور بچہ واش روم میں کھڑے ہو کر پیشاب کر کے آیا ہے، اس کی چھینٹیں دائیں بائیں آپ کی دیواروں کے ساتھ موجود ہیں، یا اس کے اپنے کپڑوں پر موجود ہیں، یا اس کے اپنے جسم پر موجود ہیں، اور وہ ناپاکی کی وجہ سے پورا دن اسی طرح چلتا پھرتا گھومتا رہتا ہے، تو شیطانی اثرات بچپن سے ہی اس بچے کے ساتھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے اوپر آپ کی باتوں کے اثرات کم ہوں گے، شیطانی اثرات زیادہ ہوں گے۔ تو ابتدائی طور پر جو سب سے پہلے کرنے کا کام ہے ایک مہذب معاشرے کی تشکیل کے لیے، وہ شیطان سے نجات ہے، اور شیطان سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ وہ جیسے اعمال سے دور ہوتا ہے، اسی طریقے سے شیطان ان اعمال سے بھی دور ہوتا ہے کہ جتنا پاک اور صاف رہا جائے گا، شیطان اتنا دور رہے گا۔ تو اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو صاف رکھنا، بچوں کو پاکی ناپاکی کے مسائل کا علم سکھانا، ان کو اس کی طرف راغب کرنا، اس چیز کا خصوصی خیال رکھنا، اس لیے کہ جب بچہ واش روم سے واپس آ گیا اور آپ نے خیال نہیں کیا اور چھینٹے اسی طرح موجود ہیں، پیچھے سے کوئی بڑا آدمی واش روم استعمال کرنے کے لیے جائے گا، ظاہر ہے اس کے کپڑے بھی ناپاک ہوں گے، اس کے جسم پر بھی چھینٹے آنے کے خدشات ہوں گے، یوں وہ نحوست اور نجاست پورے گھر میں سرایت کر جائے گی۔ تو سب سے پہلی تربیت یا سب سے پہلا طریقہ جس سے ایک مہذب معاشرے کی تشکیل کے لیے اقدام اٹھایا جا سکتا ہے، وہ پاکی اور ناپاکی کو اچھے طریقے سے جان لینا۔ ہم کہتے تو بہت ہے کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی ایمان کا ایک اہم ترین جزو ہے، لیکن کیا ہم صفائی اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہماری بیڈ شیٹ صاف ستھری ہو، صوفہ صاف ستھرا ہو، کمرے کے اندر سے خوشبو آ رہی ہو اور ڈسٹنگ اچھی کی ہوئی ہو، یہ ساری چیزیں تو ہوں، لیکن بچوں کی یا اپنی اس عادت کو اگر ہم تبدیل نہیں کریں گے تو ہم صفائی ستھرائی سے بہت زیادہ دور ہیں۔ یہ بھی صفائی ستھرائی کا ایک اہم رکن ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔
घराना टीवी।